یہ جملے قضا نہ کرنا. مہینے بعد خط کا جواب دیتے ہیں اپنے لاڈلے مرید کو اور فرماتے ہیں شدت کا بخار رہا، 2 دن مسجد کی حاضری نہ ہو سکی، اب بھی 2 بندے سہارا دے کر مسجد میں لے جاتے ہیں، لیکن اس پورے مہینے میں 4 کتابیں لکھی ہیں. اب تو میں اسٹیج والوں سے بھی سبحان اللہ کہنے کا مشتاق. فرماتے ہیں کہ 4 کتابیں لکھی ہیں اور 10 مفصل فتاوا لکھے ہیں. تو فقیر کو معلوم تھا، آگے میں مفہومی لفظ بول رہا ہوں، فقیر کو معلوم تھا کہ آپ تاخیر سے جواب پہ ناراض نہیں ہوں گے، یعنی مرض اتنا کہ 2 دن مسجد میں نہ آ سکے اور تحفظ ناموس رسالت کی سرحد پر پیرا وہ کہ 4 کتابیں لکھی، 10 سے زیادہ مفصل فتوے. تو میرے بھائی یہ کتابیں کس لیے لکھی ہیں کہ لائبریریوں میں سجا دی جائیں؟ یہ ہمارا ایمان بچانے کے لیے ہے، یہ ہمارا عقیدہ بچانے کے لیے ہے. اور میں اختتام گفتگو پر حضرت قبلہ مخدومی سید اللہ رکھا شاہ صاحب کے لخت جگر ناشر تعلیمات امام اہل سنت گرامی قدر والاجا سید محمد مبشر قادری ازہری دامہ اقبالہ کو خراج عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں. میں پچھلے عرس میں بھی حاضر ہوا، میں نے خود کم و بیش 1 مہینے پہلے جو پچھلے سال یہاں ڈاکومنٹری چلی اعلیٰ حضرت کے تعارف پر، اور اس میں بھی انہوں نے وہی مضمون چنا تھا اعلیٰ حضرت کی مصروفیات کا. تو میں نے جب اس کو پورا، میں نے کچھ اس کا حصہ دیکھا تھا لیکن مفصل میں 1 ماہ پہلے دیکھ چکا. اور یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے کہ آنکھوں کی نمی تو خود بخود ہو جاتی ہے، جب کاشتکار اچھا ہو تو وہ زمین کی نمی کو خود ہی نکال لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت ایک عظیم سائنسدان اس عنوان پر بھی ایک کلپ میں دیکھ چکا تھا ڈاکومنٹری، اور خبر ہے اور خبر بھی حسین ہے کہ آج اس میں ایک اور پھول کا اضافہ ہونے والا ہے. ہم نے یہ کیا، میری طرف دیکھیے گا ذرا، ہم نے یہ کیا، میں نے اس ڈاکومنٹری کو مجھے کم و بیش 34 سال ہو چلے ہیں تقریریں کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت پہ مضامین کو پڑھا، کتابوں کو پڑھا، رسائل کو پڑھا. اور اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ آج کسی کو دل جلا کر بھی کتاب چھاپی جائے، گفٹ میں دے دی جائے تو کوئی شاید ہوگا جو اٹھ کر کتاب پڑھ لیتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آج موبائل کا دور ہے. انجمن ضیاء طیبہ کو اور خصوصاً حضرت مخدومی سید اللہ رکھا شاہ صاحب قادری ضیائی صاحب کو اور حضرت صاحبزادہ والا مرتبت سید محمد مبشر قادری رضوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رضوی اشاعت میں حسین اضافہ کیا ہے کہ موبائل دیکھنے والوں کو، اسکرین دیکھنے والوں کو آپ نے ڈاکومنٹری کی صورت میں ہزاروں صفحات کا مطالعہ محض 34-35 منٹ میں آپ نے جمع کر دیا. اور میں علماء کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ کر اس کا اتنا قائل ہوا کہ میں نے اس کی ابتدا اپنے جامعہ سے کی. حضرت شاہ صاحب کو میں نے اس کا ایک کلپ بھی بھیجا کہ ہم نے باقاعدہ اسکرین لگا کر پورے طلباء کو وہ ڈاکومنٹری پچھلے سال والی دکھائی اور سنائی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ پنجاب کے مدارس میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو میں کراچی سے بھی امید رکھتا ہوں، کراچی مرکز ہے ہر اعتبار سے، کہ انشاءاللہ کراچی کے جامعات میں بھی طلباء کو دکھایا جائے. اور یقین مانیے یہ 35-40 منٹ کی ڈاکومنٹری دکھانا آپ کا کام ہے. جس عشق سے شاہ صاحب نے اس پہ محنت کی ہے، اس خلوص کی بہار یہ ہوگی کہ اعلیٰ حضرت خود بخود ہی ناآشنا بندے کے دل میں بھی گھر کر جاتے ہیں. اللہ جل مجدہ کریم آپ کی ان کاوشوں کو مزید دوام اور قبول بخشے، اور یہ سلسلہ ضیاء طیبہ کا اسی طرح روز مزور رہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم تلے مالک کریم ہمیں تا دم آخر ثابت قدم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور جزاک اللہ حضرت کا۔ حضرت اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں تو کہتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، لیکن کراچی کے موسم کی وجہ سے شاید ہم بھی یہاں پر کچھ تذبذب کا شکار ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ گزارش ہے جو یہاں پر چمکتے دمکتے ستارے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کی زیارت بخوبی ہو سکے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرات گرامی، تقریب کا اگلا مرحلہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھائیں گے۔ علماء کرام، مہمانان ذی وقار، اپنے علمی اور علم دوست تعلق کو یہاں پر ہمارے اسٹیج پر آپس میں روابط کے سلسلے کو بڑھا رہے ہیں، اور ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ اگلے مرحلے کی جانب ہم بڑھیں، ہمارے درمیان جامعہ نور القرآن اور اگلے مرحلے کے دوران انشاءاللہ العزیز بہت کچھ یہاں پر دیکھنا اور سننا باقی ہے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں خوشگزار ہوں اور مدعو کرنا چاہتا ہوں محترم جناب حافظ محمد جنید نقشبندی صاحب کو تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے وقت میں پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے اعلیٰ حضرت میں عاشقان اعلیٰ حضرت کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے اعلیٰ حضرت تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کا صحیح عقیدت مند بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے
مسلک اعلیٰ حضرت میں مسلک اعلیٰ حضرت میں مسلک اعلیٰ حضرت میں زندگی دی گئی کسی کے لیے زندگی دی گئی کسی کے لیے اختر پادری خلد میں چل دیا اختر پادری خلد میں چل دیا اختر پادری خلد میں چل دیا واحد ہر ایک پادری کے لیے خلد واحد ہر ایک پادری کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے بہت بہت شکریہ. ایسے شکر کرام ہوں تو پھر یقیناً اعلیٰ حضرت کی بہت شکریہ. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. حضرات گرامی، ایک شخصیت جن کی آپ یہاں ہمارے اسٹیج پر اس پلیٹفارم پر زیارت کر رہے ہیں، یقیناً اور یقیناً آپ پہلی مرتبہ شاید انہیں براہ راست دیکھیں. ایک شخصیت یہاں جلوہ افروز ہے، تشریف فرما ہے. ان کا تعارف اور ان کا انداز گفتگو و بیان ہم انشاءاللہ ضرور سنیں گے، لیکن میں ذرا آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں لے کر جانا چاہتا ہوں. بیک گراؤنڈ اس 53ویں سالانہ تقریب جو ادارہ ضیاء طیبہ کے روح رواں میرے والد محترم حضرت قبلہ سید اللہ رکھا قادری ضیائی صاحب نے 53 سالوں سے جو سجاتے آ رہے ہیں، اس میں سب سے نمایاں اور سب سے اہمیت کا حامل پورشن، تقریب کا ایک پورشن، تقریب کا ایک حصہ، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عشق و محبت پروانہ شمع رسالت امام الشاہ احمد رضا خان محدث محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈائریکٹ نسبت کے طور پر جڑا ہوا ہے. ڈائریکٹ نسبت کے طور پر الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اور یہ ادارہ اور یہ تقریب، یہ جلسہ اور بالخصوص آپ یہاں شرکاء اس سعادت کو پاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا خانوادہ، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے نفوس قدسیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوتے ہیں. عشق و محبت عشق و محبت یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے گن گانے والوں، اعلیٰ حضرت کا دانا کھانے والوں، اعلیٰ حضرت کا نام لیوا اور اعلیٰ حضرت جو آپ کا ایمان بچانے والے ہیں،
یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ان کے گھرانے کے نفوذ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہر سال الحمدللہ ہر سال، یہی سال کوئی پہلا سال نہیں، تقریباً کم و بیش 15 سے 16 سال تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نفوذ ہماری صدارت کر رہے ہیں۔ 15 سے 16 سالوں سے اس تقریب کی صدارت انہی کے ذمے ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، جن میں 2 بڑے اہم نام، ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ڈائریکٹ سگے نواسے علامہ شہید اللہ خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہماری اس تقریب کی زینت اور صدارت بن گئے۔ دوسرے حضرت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی سگی نواسی کے صاحبزادے ہمارے اس تقریب کی صدارت کا ایک حسن بنتے ہیں۔ میری مراد حضرت قبلہ محترم نعیم اللہ خان نوری صاحب، جو جلد یہاں تشریف فرما ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور دوسرے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید کلیم رضا خان نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ اسٹیج پر فرشی نشست پر تقریب کے بعد نیچے صوفے پر تشریف رکھتے ہیں اگر آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو ہوا اعلیٰ حضرت کا نواسائی خاندان، نواسے سے یا نواسی سے، یہ وہ خاندان اعلیٰ حضرت کا۔ اور پھر آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا خون بھی یہاں پر موجود ہے، جن کی زیارت ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان یوں سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا پوتا جلوہ، امام عشق و محبت کا پوتا یہاں پر آپ انہیں موجود پا رہے ہیں اور ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں خصوصی طور پر شارٹ الٹیمیٹم پر، تو میں امید کرتا ہوں ہمارے شرکاء سے کہ ان کا ہم بھرپور خیر مقدم کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ تو مختصر سا تعارف جو میرے خانوادہ اعلیٰ حضرت کا آپ لوگوں سے کیا، اور شخصیات کا تعارف، اور شخصیات سے آپ کو یوں سمجھیں کہ ملوایا، ملاقات کروائی۔ اسی حوالے سے جو اس وقت ہمارے خاص مہمان کے طور پر جلوہ افروز ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے پوتے حضرت مفسر اعظم ہند علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم رضا خان جیلانی میاں علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے سگے پوتے ابراہیم رضا خان جیلانی میاں عرف جیلانی میاں علیہ رحمہ، ان کے سگے پوتے حضرت قبلہ مخدوم و محترم جناب کرنل جواد رضا خان صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ اور وقت کی مناسبت سے ہم ان معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت کو مختصر سے وقت میں 8 سے 10 منٹ اگر حضرت تکلیف کریں اور ہمیں کچھ باتیں ہمارے گوشگزار کریں تو میں انہیں مدعو کرنا چاہتا ہوں، اور ان اشعار کے ساتھ جس میں آپ کا نسب بھی جھلکتا ہے، کیا ہے کہ ہو کیوں نہ پیارا تمہارا نسب جواد رضا، ہو کیوں نہ پیارا تمہارا نسب جواد رضا، کہ اس نسب میں ہے یہ نام جب جواد رضا، حمید والد ماجد تو دادا ہیں حماد، تمہارے وہ شاہ حامد رضا ہیں پردادا، ہے جن کا دین کی حجت لقب جواد رضا، بریلوی شاہ احمد رضا سکڑ دادا، ہو ان سبھی پہ
सदा फजल रब जवाद रजा ज़ियाए तैयबा की महफिल में लाए हैं तशरीफ। खुश आमदीद ए आली नसब जवाद रजा, है अर्श अपने ख्यालात का इजहार, है अर्श अपने ख्यालात का करे इजहार, रजा के उर्स की महफिल से अब जो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ लाए 1951 में, मैं उनका पोता जवाद तकरीबन 37 साल पाकिस्तान की आर्मी में नौकरी की और उसके बाद अब मैं जो कुछ सीखा वो आला हज़रत की पेश खिदमत करने के लिए आप लोगों के बीच में बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजुमन ज़ियाए तैयबा का, उनके रूह रवा जनाब सैयद अल्लाह रखा कादरी साहब और उनके साहबजादे मुबश्शिर जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया कि जो डायरेक्ट खलीफा हैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान, और ये जो 50 साल से ये महफिल उनकी बदौलत आला हज़रत की वो शमा आज तक चल रही है, ये अंजुमन ज़ियाए तैयबा की बदौलत है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये ऑडियंस दी सुनने के लिए जो मैं बात करना चाहता था नौजवान नस्ल से आला हज़रत के सिलसिले में, मुझे आज मौका मिला। जज़ाकल्लाह। मुझे मुबश्शिर ने ये भी कहा था कि आप एक टॉपिक पे बात करें, कोई ऐसे टॉपिक पे जिस पे ज़रा कम बातचीत हुई हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बात करूँगा आला हज़रत और नौजवान नस्ल। आला हज़रत यहाँ पे खड़े होकर आला हज़रत और नौजवान नस्ल की बातचीत करने का एक मकसद है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने निहायत मुश्किल हालात में मैं फिर कहूँगा निहायत मुश्किल हालात में नौजवान नस्ल की कुछ इस तरह तरबियत की कि आज हम जिस ज़मीन पे बैठे हैं, आज तहरीक पाकिस्तान के रूह रवा में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान को समझता हूँ। ये बातें बहुत सारे तारीखदानों ने भी अपनी अपनी किताबों में कदमबंद की। 1856 में पैदा होने वाले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान एक ऐसी हमगीर शख्सियत थे जिन्होंने दो कौमी नजरिए की बुनियाद की। थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आला हज़रत से। मौलाना रज़ा अली खान साहब जो आला हज़रत के दादा थे, आला हज़रत के दादा मौलाना रज़ा अली खान साहब पहले आलिम दीन थे खानदाने आला हज़रत। उससे पहले आला हज़रत का खानदान सईदुल्लाह खान साहब के साथ कंधार के जो वली अहद थे उनकी हिजरत से यहाँ पर आया। पहले लाहौर में मुक़ीम हुए, एक मुग़ल बादशाह ने उनको वहाँ पे मेहमान रखा और उसके बाद रोहिलखंड और बरेली की तरफ आए। सिपाहगरी इनका पेशा था, यानी सिपाही सलार थे, वली अहद थे, शहजादे थे। उसके बाद तकरीबन 6 पीढ़ियाँ मुग़ल सल्तनत के साथ वज़ीरों के और सिपाह सालारों के ओहदों पर रहे। और फिर ये नस्ल जब मौलाना रज़ा अली खान साहब तक पहुँचती है तो एक ऐसा आलिम दीन पैदा होता है जिसकी तरबियत से मौलाना नबी अली खान जो कि आला हज़रत के वालिद साहब थे और मौलाना रज़ा अली खान के बेटे थे, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका सिखाने वाले आला हज़रत दुनिया में तशरीफ लाए। आज हम अगर हुजूर कौनैन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना जानते हैं तो उसकी वजह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान हैं जो 1856 बरेली में पैदा। अब आप लोग कहेंगे इन सब बातों का नौजवानों से क्या ताल्लुक है, तो मैं इस गुफ्तगू के सिलसिले को जोड़ता हूँ उन सियासी हालात से, उन अस्करी हालात से जो उस टाइम पर थे। 1856 में पैदा हुए, 1857 में जंग आज़ादी
وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی. آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے. مولانا رضا علی خان جو کہ اعلیٰ حضرت کے دادا تھے، جنرل بخت خان جیسی شخصیت کے ساتھ مل کے جنگ آزادی لڑتے ہیں. نوجوانوں کو لے کے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان کسی کی غلامی نہیں سہیں گے. جنگ آزادی کا یہ باب ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور شاید یہی وہ بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ آزادی اور تحریک پاکستان میں اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. نوجوانوں کی تربیت اعلیٰ حضرت نے کئی ڈومینز میں کی. بہت سارے ایسے جہتیں ہیں جن میں اعلیٰ حضرت نے نوجوانوں کو ٹرین کیا. 1856 میں پیدائش کے بعد 22 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے، جو کہ ایک سیاسی فتویٰ یوں کہوں گا کیونکہ گائے کی قربانی پہ ایک حد تک کی پابندی لگ چکی تھی. تمام علماء دین بشمول زیادہ تر علماء دین نے یہ بات کہہ دی تھی کیونکہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے اور جنگ آزادی لڑی ہوئی تھی، تو ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کے اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے انگریزوں کے خلاف، اس کی غلامی کے خلاف، تو ہمیں ہندوؤں کو خوش کرنا پڑے گا. تو ہم اگر گائے کی قربانی کو ترک کر دیں تو یہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مجاہد دین تھے. انہوں نے ایک ایسا فتویٰ دیا، 22 سال کی عمر میں ایک ایسا فتویٰ دیا جس نے ہلا کے رکھ دیا تمام علماء دین کو، ان کی سوچ. انہوں نے کہا کہ اگر ہندوؤں کو خوش کرنا مقصود ہے، آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اگر ہندوؤں کو خوش کرنا مقصود ہے تو پھر یہ ہمارا اسلامی شعار ہے کہ ہم گائے کا ذبح ضرور کریں گے اور گائے کا ذبح کو ترک نہ کرنے کی ہدایت کریں گے. یہ وہ سنت ہے جو کہ حضرت مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ کے سامنے بھی اٹل دیوار کی طرح کھڑے ہو کر نبھائی تھی. اور انہوں نے بھی حضرت مجدد الفسانی نے بھی جو اکبر بادشاہ ہے اس کے خلاف یہی کہا تھا کہ ہم گائے کی قربانی کریں گے. اور اکبر بادشاہ دین الہی جیسی نحوست لے کے بر صغیر کے مسلمانوں پہ ٹوٹا تھا، اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت مجدد الفسانی تھے. اس کے بعد انجے کے خاندان سے جہانگیر سے گائے کا ذبح کروایا حضرت مجدد الفسانی نے. وہی سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تقریباً 200 سال بعد پوری کی، اور یہ ایک نہایت ضروری فتویٰ ہے. 1885 میں کانگریس بنتی ہے. نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں میں. اعلیٰ حضرت 1890 کے اوائل میں فرماتے ہیں کہ کانگریس سے بچو، یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گی. کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ باتیں مطالعہ پاکستان میں دیکھی؟ یقیناً نہیں دیکھی. 1890 کے اوائل میں یہ کہہ کہ اعلیٰ حضرت خاموش نہ رہے. 1898 میں آل انڈیا سنی کانفرنس پٹنہ 7 سے 8 صفحوں کا پورا آرٹیکل لے کے گئے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ 2 الگ الگ قومیں ہیں، ہندو اور مسلمان، اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہاں 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی. نوجوانوں کی تربیت شروع ہوئی. اس وقت قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوتے ہیں. 1898 میں یہ بات ہو جاتی ہے. یعنی نوجوان قائد اعظم کی تربیت بھی اعلیٰ حضرت نے کی، اور بعد میں وہی قائد اعظم جو کانگریس میں تھے، کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کے تھرو پاکستان کو پایا. 2 اور تحریک کا ذکر ضرور کروں گا جو کہ اس زمانے میں چلی اور جن پہ اعلیٰ حضرت کا موقف بڑا اٹل تھا اور بڑا صحیح تھا. ایک تحریک تھی ترک موالات، سول ڈس اوبیڈینس. اعلیٰ حضرت کا کہنا تھا کہ اگر ترک موالات کرنی ہے تو صرف انگریزوں سے کیوں، ہندوؤں سے بھی ہونی چاہیے. باقی تمام علماء کہتے تھے نہیں آپ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا پورا ساتھ نبھایا آخر تک. اور دوسری تحریک تھی جس کو مولانا محمد علی جوہر لیڈ کر رہے تھے. یہ تحریک بھی گاندھی کے ہاتھ میں تھی اور اگین
کیا جائے، دو قومی نظریے کو نکال دیا جائے۔ اس وقت گاندھی نے خود ریکویسٹ کی کہ میں امام احمد رضا خان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن امام احمد رضا خان گاندھی سے نہیں ملے، اور ترک اور تحریک خلافت کو تحریک سلطنت میں کنورٹ کیا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت نے تمام وسائل اپنے بروئے کار لے کر آئے اور ان کی مدد کی، لیکن وہ تحریک خلافت نہیں تھی، تحریک سلطنت۔ کسی بھی قوم کو سیاسی طور پہ تیار کرنے کے لیے اس کے 3-4 عوامل کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں معاشی اور سائنسی ایسے عوامل جن سے نوجوان موٹیویٹ ہو، وہ بڑا ضروری تھا۔ اعلیٰ حضرت نے بہترین طریقے سے یہ کام کیا۔ 1912 میں ایک کتاب لکھی جس میں معاشی نظام ہی نیا بنا کے دے دیا۔ 2 نکات صرف آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، یہ آگے جا کے سب سیاست سے ملتے ہیں، اور وہ 2 نکات تھے کہ مسلمان تجارت کریں گے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے تو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ کوک نہ پیو، KFC نہ کھاؤ۔ یہ وہی بات ہے جو 100 سال پہلے، آج سے 110 سال پہلے، 112 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دی تھی کہ اگر ہم نے اپنا تشخص قائم رکھنا ہے تو مسلمان اور مسلمان آپس میں کاروبار کرو، کسی اور سے نہ چیز خریدو نہ کسی اور کو بھیجو۔ ممبئی، رنگون، تمام بڑے بڑے شہر، کلکتہ، ان سب کے مسلمان رئیسوں کو بولا کہ ایک بینک کھولو۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بینک کھولو، اور 1946 میں پہلا مسلم کمرشل بینک بنتا ہے، جبکہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے 1912 میں لکھی۔ معیشت کسی بھی تحریک کے لیے، مسلمانوں کی یا کسی بھی مذہب کی تحریک کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے ضروری چیز، اعلیٰ حضرت نے اس کی بنیاد۔ اب آ جاتے ہیں نظریہ تعلیم۔ نظریہ تعلیم ایک بہت ہی ضروری چیز تھی جو کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے بیان کی اور جس انداز سے اس زمانے میں لاگو کی، آج بھی میں سمجھتا ہوں وہی زمانہ ہے، وہی اعلیٰ حضرت کی روح ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سمجھیں کہ آج بھی ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ نظریہ تعلیم کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو اعلیٰ حضرت نے بولا، یہ کہا، انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ کوئی بھی نصاب کے لیے ایک مسلمان ملک میں تعلیم کے لیے کسی غیر مسلم سے ایڈ نہ لی جائے، کوئی مدد نہ لی جائے۔ آج ذرا اطراف میں دیکھیے، US ایڈ اور UK ایڈ کے نام پر ہمارا نصاب کمپلیٹلی بدل چکا ہے، سب کچھ چینج ہو چکا ہے، سب کچھ بدل چکا ہے، نہ وہ سننے والے ہیں نہ وہ سنانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ آج سے 112 سال پہلے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی مسلم ریاست میں نصاب کے لیے یا تعلیم کے لیے کوئی غیر ملکی، غیر مسلم ملک سے فنڈ نہ لیا جائے۔ یہ ایک تعلیم کا نظریہ تھا جو اعلیٰ حضرت کا۔ نظریہ تعلیم کے اندر ایک خاص جز ہے جہاں وہ سب کی عزت کی بات کرتے ہیں، قلم دوات سے لے کر کاغذ تختی سے لے کر استاد تک کی عزت کی۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں استاد کی کیا عزت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے تھے کہ جب تک آپ استاد کی عزت نہیں کرو گے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ٹوٹالٹی میں، ایک پوری مکمل طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نوجوانوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ تحریک پاکستان میں یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر ایک ملک بنا سکے۔ 1946 میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، اور اس کے علاوہ تقدس علی خان صاحب جو کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام کے داماد بھی تھے، وہ خود موجود تھے، اور وہاں پہ انہوں نے 2 قومی نظریے پہ بات کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر آج قائد اعظم الگ بھی ہو جاتے ہیں پاکستان کے مطالبے سے تو اہل سنت کبھی بھی اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوگی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ٹریننگ جو انہوں نے اپنے زمانے میں نوجوانوں کو دی۔ وقت کی کمی ہے، میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں اس کچھ سفارشات کے ساتھ بھی آیا ہوں، اور اس بہت خوبصورت بہترین پلیٹ فارم سے وہ سفارشات آپ کے سامنے، مہمان گرامی کے سامنے، علماء دین کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے
منسلک جو ادارے ہیں ان اداروں کو ایک فیڈریشن کے تھرو یعنی ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ادارہ تحقیقات امام احمد رضا ایک سمندری میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، فکر رضا میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، لاہور میں بھی۔ آج یہ خود ماشاءاللہ انجمن ضیاء طیبہ ایک بہترین ادارہ ہے، بے پناہ کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان سب کو اکٹھا کریں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ ہر سال ایک ملاقات ہو سکتی اور کس نے کیا کیا اس کے بارے میں حساب ہو، بات چیت کی جائے تاکہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ فکر رضا کو لیے بغیر آج بھی ہم پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے نوجوان شاید وہ آزادی بھی نہ پائیں گے جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے۔ اس سفارش کے ساتھ میں اپنے اس چھوٹی سی گزارش کو ختم کروں گا اپنے خطاب کو۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبہ، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث محقق بریلوی کے پوتے آپ کے سامنے روبرو تھے۔ اسی دوران ہماری اس سال کی بالخصوص اس سال کی 53ویں سالانہ تقریب کا ایک پورشن، ایک حصہ، ایک اہم کاز کے متعلق منسوب ہے، اور جس کا تعارفی اشارہ آپ خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر حامد سرفراز قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پرنور، پروقار اور علمی خطاب میں سن چکے ہیں۔ کیا 74 کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چلنے والی تحریک کو 50 سال گولڈن جوبلی مکمل اس سال یہ تقریب ایک حصہ اس تقریب کا اس 74 کی تحریک سے متعلق منسوب ہے۔ میں پھر آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، ان کے خانوادے کے حوالے سے آپ نے یہاں تعارف سنا اور زیارت کی۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے، اعلیٰ حضرت کی جو منہج ہے، اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ ہے، افکار ہے، نظریات ہیں، وہ یہی ہیں کہ ناموس سے رسالت پر پہرا کیا جائے، اور اسی پہرے داروں میں الحمدللہ سال ہر سال سے ہمارے اسٹیج کی زینت ایک ایسا مرد مجاہد بھی ہے جو ہمارے قلوب اور اذہان کے اندر بسا ہوا ہے، جسے اہلیان پاکستان بالخصوص محسن پاکستان سے بھی جانتے ہیں، اور حلقہ احباب ہمارے بالخصوص انہیں محسن اہل سنت سے بھی جانتے ہیں۔ میری مراد سن 1974 میں چلنے والی تحریک ختم نبوت کا وہ متحرک نام، بلند پایہ نام، جس کی خدمات 50 سال گزرے بھی 30 سال ہو گئے، بلا مبالغہ آج اس اسٹیج کی زینت ہے۔ انہیں میں مدعو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ 74 کو ان کی نگاہ سے دیکھیں جنہوں نے 74 میں 4 چاند لگائے تھے۔ کن کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ 74 کو ایسے عظیم متحرک
نگاہ سے اس منظر کو دیکھیں، میں انہیں معتبانہ گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور مسند پر بیٹھ کر یہاں پر اگر ان دونوں نے تائید کی ہے تو میں یہ بل اٹھوا لیتا ہوں. آپ سب کے مشورے سے نیا بل آئے گا، اور نیا بل یہ آیا ہوں 295C کہ ایسے گستاخ کی سزا موت ہے. اور ہماری پوری اسمبلی میں بحث کرنے کے لیے ہمارے گروپ کی طرف سے قیادت سونپی گئی تھی حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بڑی زبردست جرأت مندی سے انہوں نے بحث کی، اور الحمدللہ اب یہ پاکستان کا حصہ ہے. 295C اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سارے ملک زور لگا رہے ہیں، لیکن ایک طرف آپ ہیں شمع رسالت کے پروانے، آپ کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ ہم جان تو قربان کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آئے. تو ماشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں سے انجمن ضیاء طیبہ کی کارکردگی کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. اللہ نے ان کو بہت توفیق دی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اور زیادہ برکت عطا فرمائے. بھائی ہمارے سید اعلان رکھا تو ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے بچوں کی تربیت دی ہے اس پر میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروگرام تو کہیں بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ پروگرام بہت معیاری کیا، اچھا کیا. اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہو تو ہونا بھی اچھا اور معیاری ہونا چاہیے. میں اپنی گفتگو ختم کرتے عرض کرتا ہوں، احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان کے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، وما علینا الا البلاغ المبین. رضا بن محمد سہیل کی دستار بندی کی جا رہی ہے. حافظ شافع رضا بن محمد سہیل. عشق و محبت، عشق و محبت. حافظ محمد عباد منڈیا بن محمد عرفان منڈیا. حافظ محمد عباد کی دستار بندی کی جا رہی ہے. یہ جو بچے ہیں انہیں ہماری انتظامیہ گھڑی کا تحفہ بھی پیش کریں. حافظ حمزہ احمد باوانی بن آصف احمد باوانی. ان حفاظ کرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے. ان کا بھی خیر مقدم اور استقبال اور ان کی حوصلہ افزائی نعروں سے کیجیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. عشق و محبت، عشق و محبت. یہ حفاظ کرام چمکتے دمکتے چہرے یہ آپ کے سامنے، یہ مدرسہ ضیاء طیبہ کے حفاظ کرام ہے. قاری محمد خضر حیات صاحب کی محنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور بالخصوص ادارہ ضیاء طیبہ پاکستان کی جانب سے ان حفاظ کرام کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار جن کی اس میں ایک بڑی محنت شامل ہے، ادارہ ضیاء طیبہ پاکستان انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہے. جی تشریف رکھیں قاری صاحب.
حضرات گرامی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. گزارش ہے کہ ادھر بائیں طرف الٹے ہاتھ پر، میرے الٹے ہاتھ پر بھی کافی جگہ موجود ہے. جو پیچھے ہیں وہ اگر اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف آ جائیں، مطلب آپ کی طرف کا سیدھا ہاتھ اس طرف آ جائیں، تو وہاں پر بھی آرام سے آپ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ ان علماء کرام کی بھی زیارت کر سکیں گے. ادارہ زیارت پاکستان اسی دوران حضرت علامہ سید زمان علی جعفری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی تشریف آوری پر بھی انہیں خوش آمدید، اہلا وسہلا اور ان کا خیر مقدم کرتا ہے. علامہ سید زمان علی جعفری صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، جن کے علم کا اپنے زمانے میں طوطی بولتا اور ان کا رعب و دبدبہ اہل علم پر حاوی رہتا. ایسی عظیم ہستیوں نے احمد رضا بریلوی کی علمی صلاحیت و تحقیقات کا اعتراف کیا. اسی لیے آج احمد رضا بریلوی کے اس 106ویں عرس کے موقع پر سے نشر کی جا رہی ہے. حکمت و عرفان کا مینار تھے احمد رضا. انار کے درخت کے نیچے نیچی دیواروں کے ایک مکان کے صدر دروازے کے بائیں طرف چھوٹے سے حجرے کے اندر بالغرام. اور ایک اور اہم معاملہ، یہ شیل والا معاملہ تو یہاں چل رہا ہے. جناب منصور الہی تنوری صاحب اور محترم جناب سید انجم ایڈوکیٹ صاحب، محترم جناب پیر احسان سرہندی ایڈوکیٹ صاحب اور محترم جناب نور علی نور ایڈوکیٹ صاحب یہاں جلوہ افروز ہیں، انہیں شیلڈ دی جا رہی ہے. اور ناظرین کرام، ایک اور اہم شخصیت ہمارے وطن عزیز کی بہت مقتدر شخصیت بھی یہاں تشریف رکھتی ہے. جناب منصور الہی تنوری صاحب، انجم ایڈوکیٹ صاحب، پیر احسان سرہندی صاحب اور نور نور ایڈوکیٹ صاحب کو شیلڈیں دی جا رہی ہے. میں ابھی جن کا تعارف کروانا چاہتا تھا وہ یہاں پر فقیر کے اور ادارے کی جانب سے بہت شارٹ پیریڈ کے اوپر یہاں تشریف لائے اور حیدرآباد سے تشریف لائے. میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر احسن میاں برکاتی علیہ رحمہ، جن کا حال ہی میں وصال ہوا، ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محترم مفتی جواد رضا شامی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہے، وہ حیدرآباد سے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں. ادارہ زیارت ان کا خیر مقدم کرتا ہے. اگر آپ بھی تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور شیل دیں. اپنے قبلہ کریمی صاحب سے بھی گزارش ہے، فرحان نقشبندی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی بھی شیلڈ اور جو ختم نبوت کے کاس پر بہترین کام جدید دور کے اعتبار سے کورسز کو ڈیزائن کرنے میں بہترین نام جناب محمد فرحان نقشبندی صاحب، یہ بھی تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں. اور محترم جناب وکیلوں کے حوالے سے منصور الہی تنوری صاحب، سید انجم صاحب، پیر احسان سرہندی صاحب، نور علی نور صاحب ایڈوکیٹ، انہیں شیلڈیں دی جا چکی ہیں. اور ختم نبوت کے کاج پر ایک اہم اور جانا پہچانا نام حضرت علامہ قاسم علی فخری صاحب تحریک لبیک کے حوالے سے انہیں بھی شیلڈ پیش کی جا رہی ہے. جواد رضا برکاتی صاحب شامی دامت برکاتہ العالیہ کی بھی شیلڈ انہیں پیش کی جا رہی ہے. محترم مکرم محمد فرحان نقشبندی صاحب، اور اگر قبلہ محترم علامہ فرقان شامی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں اور موجود ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اور بلند کہ یہ گنبد بھی گونج اٹھے، عشق و محبت، عشق و محبت. علماء کرام کی خدمت میں
وکیلوں کی خدمت میں اور ختم نبوت پر کاز اور مشن کو آگے لیے ہوئے ان کی خدمت میں شیلڈیں پیش کر دی گئی ہیں، اور غازی صاحبان کے لیے بھی تحائف موجود ہے، انشاءاللہ تعالی انہیں پیش کیے جائیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب کو بلا تاخیر ان الفاظ کے ساتھ مدعو کرنا چاہوں گا۔ سید ہیں قادری ہیں، سید ہیں قادری ہیں مظفر حسین شاہ، عالم ہیں پیر بھی ہیں مظفر حسین شاہ، یہ ہیں خلیفہ حضرت تاج الشریعہ کے خوش قسمت آدمی ہیں مظفر حسین شاہ، کہتے ہیں جن کو اہل سنن سنیوں کا شیر، وہ شیر بھی یہی ہیں مظفر حسین شاہ۔ آئے ضیاء طیبہ کے عرس رضا میں آپ، آئے ضیاء طیبہ کے عرس رضا میں آپ، تو رونقیں بڑھی ہیں مظفر حسین شاہ۔ محفل یہ جگمگاتی ہے جن کے خطاب سے ایک ایسی روشنی ہے مظفر حسین شاہ، اکرام و احترام سے ہے دعوت خطاب، اکرام و احترام سے ہے دعوت خطاب، مدعو و مکرمی ہے مظفر حسین شاہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور اس وقت ہمیں اپنے رہنماؤں کی قدر کی اشد ضروری ہے کہ ہمارے اصل رہنما کون ہیں جو ہمیں ہدایت کے سائل کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا یہ منصب ہے۔ اور اس پرفتن دور میں اپنی آخرت اور رب کی رضا کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، اپنے رہنماؤں کو جانیں، اور ان میں بر صغیر کے اندر کئی ہستیاں جو ہمارے اکابر ہیں، ان میں نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ نے دیکھیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی علمی قدر کتنا بلند ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی شہرت سے لے کر شرق سے غرب تک اس کے نقارے بن رہے ہیں۔ مخالفین اعلیٰ حضرت بدمذہب وہ تھے کہ ان کو گلی کا کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا تھا۔ آج ان کے 20 جلدوں کے ملفوظات چھاپ کر اور جھوٹی کتابیں چھاپ کر ان کی تالیفات اور ان کی مؤلفات کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن امام اہل سنت وہ ہے کہ آنکھ والا میری جوبن کا تماشا دیکھے۔ آپ نے اپنے عصر کے اندر جو نابغہ روزگار اور علم و عمل اور شریعت کی وہ عظیم ہستیاں، اسلام کی مقدر شخصیات جو عمر میں بھی آپ سے زیادہ تھی اور نام اور حلقہ بھی بڑا کثیر تھا، ان کی نظروں میں اعلیٰ حضرت کا علمی قدر، روحانیت اور مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک نام اس میں اویس زمان حضرت شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی کا لیا گیا ہے۔ ہمارے بدمذہب، ہمارے مخالفین اور بدمذہبوں کے نزدیک ان کا نام بڑے عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے، بلکہ ان پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام محمد رضا کی صفات اور امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات کے توازن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن کو تم اپنا مقتدا قرار دیتے ہو، ان کی بارگاہ میں ان کی آنکھوں کا تارا کوئی بنا ہے تو آج شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں۔ ہم اور ہمارے مقابلے میں جو مخالفین اعلیٰ حضرت ہیں، ان کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ بیدویہ کی، اللہ کی توہین کی، اپنی تحریر کتاب تقدیس الوہیت کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے پھاٹک کھولنے کے لیے یہ تک لکھ مارا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم و تاخر میں ذات کوئی فضیلت نہیں۔ معاذ اللہ بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ کئی طرح کی خرافات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ختم زمانی پر انتہائی خطرناک اور کھلا حملہ کیا گیا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ سے متقدمین کئی علماء، جس میں ہمارے لاہور کے قریب کا علاقہ قصور، اس میں ڈاکومنٹری میں کاش مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو ہم کچھ اور نام بھی بیان کرتے، جس میں امام اہل سنت حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے چاہنے والے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خلاف جس نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جاری کیا، سب
صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اس نے لکھا، وہ امام المتکلمین امام اہل سنت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، جس کا علم کا علمی شاہکار تقدیس وکیل یعنی توہین رشید و خلیل امام اہل سنت کی کتاب سبحان الصبح پر ان کے دستخط موجود ہیں، جہاں پیر محلی شاہ صاحب کے دستخط موجود ہیں، وہیں پر حضرت غلام دستگیر قصوری کے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے بیعتوں کو جہاں ناپا اور ان کی گرفت کی، اس سے کئی سال پہلے بہاولپور کے اندر امام اہل سنت حضرت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ نے خلیل احمد امبیڈکری کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ کر کے اپنے علم کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد جا کر حسام الحرمین مرتب کی گئی۔ ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لیجیے کہ ان شاکمان رسول جنہوں نے اللہ کے لیے کذب کو ممکن جانا، بعض بدتمیز تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے بالفعل اللہ کے لیے جھوٹ کا عقیدہ رکھا، معاذ اللہ۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بچوں اور جانوروں سے تشبیہ دی، شیطان کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ قرار دیا، العیاذ باللہ۔ اس قسم کی گھٹیا باتیں جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، جس وہ نبی مکرم جن کے کپڑے کو میلا کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، تو چہ جائے کہ آپ کی ختم نبوت اور آپ کے علم پاک کے اوپر شدید حملے کیے گئے، جس کا تعاقب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حسام الحرمین شریف کے اندر کیا۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج وہ مخالفین اور بد مذہب اعلیٰ حضرت پر دانت چباتے ہیں اور سیخ پا ہوتے ہیں۔ احمد رضا نے کفر کی مشین چلائی، میں نے کہا اعلیٰ حضرت سے پہلے ہی تمہارا کام بر صغیر کے کئی علماء نے اتارا تھا، تم ان پر غصہ نہیں کرتے ہو، اعلیٰ حضرت پر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ کلیدی کام اور قیادت والا کام تھا۔ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھاگلپور کے اندر خلیل احمد امبیڈکری کے ساتھ تاریخی مناظرہ کیا۔ وہ مناظرہ آج تحریری طور پر نیٹ پر موجود ہے، اس کا نام ہے تقدیس الوکیل یعنی توہین رشید والخلیل۔ یہ ایک سے کئی دن سے زیادہ کا مناظرہ تھا۔ بھاگلپور کے نواب صادق کی قیادت کے اندر یہ مناظرہ ہوا، اور اس وقت بھاگلپور ایک ریاست تھا، اور حضرت اس میں خاص طور پر جو اس کی قیادت کرنے والی جو عظیم شخصیت تھی، حضرت اس وقت کے سب سے بڑے شیخ اور نواب صادق کے پیر و مرشد، کوٹ مٹھن کے سب سے بڑے اولیاء میں شمار کرنے والی شخصیت وہ خود موجود تھی۔ ان کی قیادت میں یہ مناظرہ ہوا، جبکہ خلیل احمد امبیڈکری حضرت غلام دستگیر قصوری کا دوست تھا، لیکن جب ان کی لکھی ہوئی کفریہ عبارت، جو اس کے استاد کی لکھی ہوئی عبارت آپ کے پاس پہنچی، تو آپ نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نہیں مانا، تو ایک تاریخی مناظرہ بہاولپور کے اندر ہوا، اور یہ حسام الحرمین کو مرتب کرنے سے پہلے ہوا، اور حسام الحرمین ابھی حرم نبوی میں یا حرم خدا میں پہنچی نہیں، مکہ مکرمہ پہنچی نہیں تصدیقات کے لیے، اس سے پہلے غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ نے ان طواغیت عربہ کی تکفیر کا فتویٰ لے کر آ گئے تھے۔ تو گویا کہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنا بڑا نام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے انتہائی گہرے دوست۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان پگلوں کو تو پرلے جگہ کا کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، لیکن ابھی آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی اور میں چند نام لے رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ ہے کہ شرق سے لے کر حرم تک اپنے عصر کے جتنے بڑے عالم تھے وہ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کی علمی قدر کرتے تھے اور آپ کو واقعی میں اپنے عصر کا مقتدا کہتے تھے۔ آج ہمارا مطالعہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا دنیا طلبی ہمارے اندر اتنی آئی اور آخرت کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہمارے اندر اور ایک تو حالات بھی ملک کے ایسے ہیں کہ غربت، بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ یہ بڑھا کر غربت کے پھندے کے اندر عوام کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت کیا، اسے تو دین بھی یاد نہیں ہے اوپر کے سطح پر، ان کو یہ ہے کہ صبح کیا کھائیں گے، رات کو کیا کھائیں گے۔ یہ ایک بڑی بدترین سازش جو ہمیشہ سامراجی طاغوت جو ہوتے ہیں، اسلام دشمن جو ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ذہنی پریشانی پہنچانے کے لیے اس قسم کے حکمران مسلط کرتے ہیں کہ جن کے کردار، اخلاق ہوئے کہ بدترین صورت میں سب سے بدترین ہوتے ہیں، جس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو ملک کا سرمایہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، کہ ملک کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے تو باہر سے قرضہ لے کر
عوام کے اوپر اس قرضے کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے نزدیک یہ سیاسی بحران جو ہمیشہ سے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور محبان اسلام اور اہل اسلام کو منتشر کرنے کے لیے ان کو سب سے زیادہ فخر میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شاید اس وجہ سے لوگوں کی توجہ نہیں، لیکن انجمن ضیاء اسلام نے اعلیٰ حضرت جیسے مقتدا کہ جن کی وجہ سے ہمارا تعارف ہے، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، اس تاریخ ان نقوش کو زندہ کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے ڈاکومنٹری چلائی، اور ہماری چھاتی جو ہے وہ اللہ کے کرم اس کی نعمت سے فخر سے چوڑی ہوگی اور سر اونچا ہو گیا کہ ہم کسی کٹی پتنگ کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جن کو امت نے واقعی میں امام قرار دیا ہے۔ ان کے علم، ان کی شان، ان کا مرتبہ، میں چند باتیں آپ کے ذہنوں کے مطابق عرض کر دینا چاہتا ہوں، غور سے سن لیجیے اس بات کو۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف آج بد مذہب جو یہ کہتے ہیں، وہ یہ فکر دینا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ چند فروعی مسائل پر عبور رکھنے والے یا چند تھوڑی سی معلومات رکھنے والی شخصیت، اور ان کو جانتا کون تھا یہ ان سے اعلیٰ حضرت کہہ کر انہیں مشہور کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پیدائش جو ہے وہ 10 شوال مکرم 1272 ہے، اور عیسوی اعتبار سے 14 جون 1856 ہے، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ قمری اعتبار سے 25 صفر المظفر 1340 اور عیسوی اعتبار سے 28 اکتوبر 1921 ہے، یعنی عیسوی اعتبار سے آپ کی عمر 65 سال ہے اور قمری اعتبار سے آپ کی عمر 68 سال ہے۔ آپ نے 13ویں صدی کے 28 سال پائے ہیں اور 14ویں صدی کے 39 ایئرز پائے ہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 28 سال عمر سے پہلے ہی آپ کے نام کا شہرا متحدہ ہندوستان، کیونکہ پاکستان تو بنا نہیں تھا، متحدہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب کے اندر آپ کے علم کے غلغلے بج رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ عرس نے نہیں مشہور کیا، بلکہ اس عرس کو بنا کر ہم نے اپنی حیثیت کو ظاہر کیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے معاصرین میں اپنے ہم زمانہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، جیسے آپ نے ساری ڈاکومنٹری دیکھی، شاہ فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دیوا شریف کے سیدی میرے آقا حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاج الفہول کو آپ نے دیکھا۔ میں چند پاکستان کے علماء کا نام لیتا ہوں، یعنی پاکستان سے مراد اس وقت تو پاکستان تھا نہیں، متحدہ ہندوستان، لیکن جو ہمارے طرف کے خطے کے لوگ تھے، جہلم کی طرف آ جائیں یہاں پر، تو حضرت کریم الدین طبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ علمی خانوادہ جن کے بھتیجے تھے مولانا حسن، ان کی عمر صرف 21 سال تھی اور عربی زبان میں اتنا عبور تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جب سیالکوٹ کے اندر جمعے کی نماز پڑھانے آیا، مرزا یہ ڈھکوسلے مارتا تھا اور منہ کی گپ اور اپنی پڑھائیاں ٹھوکتا تھا کہ میں خدا کا نبی ہوں اور مجھے عربی زبان بہت آتی ہے۔ حضرت مولانا حسن جو سرکار تاجدار گولڈا پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت مولانا کریم الدین طبیب رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، یہ سنیے تاریخ ختم نبوت، وہ مسجد میں داخل ہوئے، 21 سال عمر تھے۔ علم کا مقام یہ تھا کہ آپ جب دروازے کے مسجد میں داخل ہوئے تو مرزا ممبر پر بیٹھ کر ڈھکوسلے مار رہا تھا کہ میری عربی جو ہے بڑی کمزور ہے، مجھے عربی پر بڑا عبور ہے۔ آپ نے شاگرد کو کہا ذرا کاغذ پکڑانا، کاغذ لیا اور آپ نے ایک لمبا قصیدہ عربی زبان میں لکھا، لیکن غیر منطوق حروف سے لکھا۔ یعنی آپ نے جو قصیدہ لکھا نا، اہمیت ذرا سمجھیے اور توجہ کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کرنا سنیے گا۔ ہاں اگر درد ہو تکلیف ہو وہ مستثنا ہے، لیکن بڑی توجہ سے سنیے جن ہستیوں کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت بڑوں کو جاننے کے لیے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ 40 دن کے لوٹے اٹھا کر بات کرنا کہ اعلیٰ حضرت کسی گلی میں رہتے تھے، اعلیٰ حضرت وہ اپنے عصر میں جہاں سے سورج نکلتا ڈوبتا دنیا اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی۔ اس کا بڑا ثبوت فتاوی رضویہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں آپ پڑھ کر دیکھیں، صرف سوال پڑھیں کہ اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھنے والے لوگ کہاں کہاں سے تھے اور اپنے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ عام لوگوں نے بھی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، علماء نے بھی کیا، اور ان لوگوں نے بھی کیا جو اپنے عصر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے لیکن وہ مقتدا امام احمد رضا۔ فتاوی رضویہ شریف میں جو مستفتیان ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے سوالات پوچھا، سنیے وہ قدر جانو۔ آج کوئی
بھی گز بھر کا جاہل پیر اٹھتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا جملہ بولتا ہے، اعلیٰ حضرت کے صدقے جو دین کی حقانیت ملی ہے اس کی گرفتی بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سستی کے ساتھ نہ بیٹھو اور ہاتھ اٹھا کر کہو میں تمہیں ایک آگے بڑی کرامت کی بات سنانے والا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بیداری کے ساتھ کہو کہ عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو ہاتھ نیچے ذرا ذرا ٹہل کر آ جائے، ہم پر بوجھ نہ بنے۔ ٹھیک وہ تقریر سنانا ہمارا شوق نہیں ہے، جب تک بیٹھے تو ایسا گمان دے ان کی بلا میں خدا ہمیں۔ تو عشق و محبت، عشق و محبت۔ سنیے مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا کے سامنے جب قصیدہ پیش کیا بچے کے ساتھ، مرزا نے جب اس کی عربی عبارت دیکھی تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے، بلڈ پریشر لو ہو گیا اس کا۔ آپ نے فرمایا تو اس کو نبی کہتا ہے؟ میں جناب رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 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 کے ایک عظیم غلام مہر علی کا غلام ہوں، تو میرے آگے نہیں جھک سکا، خود کو نبی کہتا ہے، میرے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ مرزا یہ تانا دیتا تھا تاجدار دنیا، تمہاری کتاب سیف چشتیہ یہ تمہاری نہیں مولانا حسن، یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولانا حسن اتنے پاس سے نہیں تھا۔ 21 سال عمر میں انتقال کر گئے، یہ بڑا پڑھنے جیسا واقعہ ہے۔ 21 سال میں انتقال کر گئے۔ مرزا کبھی بھی کسی بھی حادثاتی واقعے کو اپنا معجزہ سمجھ لیتا، اس نے کہا دیکھو میرے گسار نہیں، اس لیے حسن دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ خیر وقت نہیں ورنہ میں ختم نبوت کے موضوع پر یہ پوری ہسٹری بتاتا کہ لاہور کی عدالت کے اندر یہ کیس چلا اور مرزا کے خلاف کیس لڑنے والے حضرت مولانا حسن کے چچا حضرت مولانا کریم الدین دبیر تھے۔ میں اعلیٰ حضرت کی شان بتا رہا ہوں، یہ اب آپ اندازہ لگائیے کتنا علمی خاندان ہے۔ یہ بریلی کے نہیں ہیں، یہ موجودہ پاکستان کہاں جہلم اور کہاں بریلی۔ کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، کوئی فیس بک کا دور نہیں تھا، توجہ ہے، لیکن مولانا کریم الدین دبیر کا رابطہ امام احمد رضا کے ساتھ۔ اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قرۃ اللہ مرقدہ نے حسام الحرمین کو ترتیب دی۔ اس کے بعد آپ کے خلیفہ و شاگرد حضرت شیر بے شاہ سنت نے الصوارم الہندیہ کو آگے بڑھا کر اعلیٰ حضرت کے فتوے کی توثیق کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے وہ شریف فتویٰ ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں، وہ درست فتویٰ ہے، ان طباقت ارباب و شیاطین کے لیے بر صغیر متحدہ ہند کے تمام علماء کو بھیجا۔ اس میں حضرت مولانا کریم الدین دبیر کے بھی دستخط موجود ہے الصوارم الہندیہ کے۔ اب آپ دیکھیں کہاں اور کہاں بڑی۔ ایک بات میں رحیم یار خان کے قریب بتا، یہ جو موجودہ رحیم یار خان ہے اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے خانپور۔ خانپور کے بڑے سید عالم اور اتنے بڑے عالم کہ ان کے مقابلے کا عالم ملتان باولپور اس گرد و نواح میں نہیں تھا، ان کا نام مولانا سراج الدین تھا۔ جو ہے وہابیہ سے پڑھا، بڑے مدرس، بڑے عالم، کئی ان کے شاگرد، فنون پڑھانے میں امامت کا درجہ۔ انہوں نے علم میراث پر کتاب لکھی، لکھتے ہوئے بس مختصر کر رہا ہوں ورنہ وہ سوال چھیڑوں گا تو پھر پورا مسئلہ سمجھانا پڑے گا، بس اتنا سمجھ لیجیے یاد کے لیے۔ وہ لکھتے ہوئے علم میراث کے ایک مسئلے میں پھنس گئے۔ استاد تھے، عام آدمی نہیں تھے، استادوں کے استاد تھے، فن کے امام تھے، پھنس گئے۔ وہ کہتے میں نے دیوبند سہارنپور کا سوال بنا کر میں پھنس گیا، اس کا جواب دو۔ کہتے جواب دینے کے لیے دارالعلوم دیوبند سہارنپور مظفر نے جو مجھے جواب دیا تو میرے سوال سے متعلق نہیں تھا، میں بات کچھ کرنا تھا وہی پوچھا۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے پوچھا کیا تھا، جواب کیا تھا، اور دیا بھی متطابق تدریسی کتاب سراجی سے۔ سراجی ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے کتاب موقف علیہ کے اندر علم میراث کو سمجھانے کے لیے۔ کہتے مجھے کسی نے کہا کہ مولانا احمد رضا کو بھی بھیجو۔ میں نے کہا میرے استاد کہتے میں نے سوال مرتب کیا اور بریلی بھیجا۔ جب میں نے بھیجا تو چند دن میں ہی جواب واپس آیا۔ مسئلہ کو اعلیٰ حضرت نے حل کیا، کئی اصول اس پر مرتب کیے کہ اس قسم کے مباحث آئیں تو مولانا یہاں سے حل کرنا۔ انہوں نے جب علم کی جلوہ گری دیکھی تو وہابیت سے دعویٰ کی اور اعلیٰ حضرت کے لیے پورے قصیدے اور شان کا خلفہ لکھ کر
چل رہی تھی مولانا یعنی اعلیٰ حضرت کا علم بھی ہے جو اپنے عصر کے لوگ تھے. امام احمد رضا نے کسی عام امام احمد رضا کے علم نے کسی جاہل کو متاثر نہیں کیا بلکہ وہ شخصیات جو ایک پورا پورا مکتب رکھتے تھے ایک زمانہ اور نام رکھتے تھے امام احمد رضا نے ان کو متاثر کیا ہے. جس طرح بات ابھی چل رہی تھی تمام اکابر کی تو یہ ہے وہ امام احمد رضا جن کے بارے میں عرب کے علماء جب اعلیٰ حضرت کی کتاب کے فی الفقہ الفاہم پہنچی عرب کے اندر جب اعلیٰ حضرت حج میں موجود تھے تو عرب کے علماء نے جب اعلیٰ حضرت کی تحقیق دیکھی سوال یہ تھا کہ جناب کرنسی کا دور شروع ہو رہا تھا. آج اسلامک بینکاری کے اندر سب سے زیادہ نظائر جس نے اسلامک بینکاری بلا سود کے اپنے اجتہادی صلاحیتوں سے فقہ حنفی سے ماخوذ کیا وہ امام احمد رضا کی ذات. سوال اس زمانے میں میرے دوستوں سونے اور سکے اور چاندی کے سکوں کے ذریعے مال ہوتا تھا. کرنسی کا کوئی ریٹ نہیں تھا, کرنسی کا کوئی رواج نہیں تھا. سوال آیا کہ کاغذ کا اگر نوٹ بنے تو اس کو اصل مال قرار دیا جائے یا مال کی رسید. اس میں عرب کے علماء بڑے پریشان ہیں کہ اس کاغذ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا ہی اتفاق ہو. یعنی جو نوٹ ہے 100 روپے کا یہ نوٹ خود مال ہے یا کسی مال کی رسید ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حج کے لیے پہنچے آپ کا کوئی ارادہ پہلے سے کوئی مطالعہ نہ تھا. وہاں پر یہ سوال احناف علماء نے اہل عرب نے آپ سے پوچھا. اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر کے جزیے کو فوراً لکھ کر پوری ایک کتاب اس پر مرتب کی. اور جب اس کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فقہ کے اندر تبحر کو عرب کے علماء نے کس نے عرب کے علماء نے دیکھا تو انہوں نے اجازات متینیہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے دیکھ کر وہ فرماتے ہیں واللہ یقول والحق یقول کہ خدا کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں. لو رآها ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی لاقرت عینہ فرما خدا کی قسم اگر احمد رضا کی کتاب کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو حضرت امام احمد رضا کی ذات کے اندر تفقہ کا جو چوبن تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. لجعل معلفہ من جملۃ الاصحاب اور آپ کو اپنے عظیم شاگردوں کے اندر ابو حنیفہ شامل دنیا کو متاثر کر رہے ہیں. اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء خود فرماتے جو مجھے دیا کسی کو نہ دیا تو اللہ کا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی میرے دوستوں قدر و شان. آپ کی کتابوں کے اوپر پیر محلی شاہ صاحب کے دستخط بھی موجود ہیں. حضرت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط موجود ہیں. اعلیٰ میں صرف یہ جملہ کہہ کر بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قد کتنا ہے علم کے اندر. اس کو دیکھنے کے لیے صرف اعلیٰ حضرت سے جن لوگوں نے سوال پوچھے ہیں فتوے پوچھے ہیں ذرا ان کا نام کبھی پڑھ کر دیکھو اور نام پڑھ کر ان کی تاریخ کو دیکھو تو انسان حیران ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی حضرت مولانا مفتی سراج صاحب خانپور والوں کی بات کی ہے کہ جو اپنے ایک ایک پورا مکتب زمانہ رکھتے تھے اور امام محمد رضا فاضل بریلوی کے علم نے ان طلباء کو نہیں متاثر کیا ان کے استاذوں اور اماموں کو متاثر کیا. اسی لیے عبدالحی لکھنوی نے نزہۃ الخواطر کے اندر اس بات کو مرتب کیا اور لکھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ تھا کہ آپ خاندانی علوم خاندانی طور پر علم ظاہر اور علم باطن کے وارث تھے. آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور نقشبندی تھے جس کا اظہار اعلیٰ حضرت نے ظلال الانقا کے مقدمے کے اندر کیا ہے. سب سے پہلے بریلی شریف کے اندر دارالافقاء اور شریعت کی تعلیم اور علم شریعت کے اندر سب سے بزرگ شعبہ تفقہ فی الدین فقہ کی خدمات کے اعتبار سے دارالافقاء جو بریلی شریف کے اندر بنا وہ حضرت میرے آقا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء نے قائم کیا. 1809 ہجری آپ کی ولادت ہے. آپ کا مقام کیا تھا یہ جملہ پھر سن لیجیے. اس وقت بر صغیر کے اندر علم کی 2 سورس تھے. اسی بندے کو عالم مانا جاتا تھا جس کا تعلق ان 2 مکتب سے ہوتا تھا ان 2 یونیورسٹیوں سے ہوتا تھا ان 2 لوگوں سے ہوتا تھا. کون کون میرے دوستوں بزرگوں؟ ایک دہلی تھا اور دوسرا لکھنؤ فرنگ محل تھا. یہ 2 جگہ ہیں. فرنگ محل کے اندر علم کے بارے
مباحث کون تھے؟ بحرالعلوم عبدالعلی لخنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرنگی محلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دہلی کے اندر کون ہے؟ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے اساتذہ کے حوالے سے ایک یا دو واسطوں سے ان خانقاہوں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاگرد ہیں اپنے والد گرامی سیدنا امام متکلمین مولانا نقی علی خان صاحب کے، وہ شاگرد اپنے والد گرامی سیدی و سندی امام العلماء مولانا رضا علی خان صاحب کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت علامہ مولانا علامہ خلیل الرحمان صاحب کے، اور وہ براہ راست شاگرد ہیں بحرالعلوم عبدالعلی فرنگی محلی رضی اللہ عنہ۔ اعلیٰ حضرت کی سند جو ہے وہ فرنگی محل بحرالعلوم تک جاتی ہے، اور شاہ العزیز صاحب تک کیسے جاتی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ابھی آپ نے نام سنا خاتم الاکابر حضرت شاہ رسول مہرری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشد، جن سے اعلیٰ حضرت کو سند اجازت بھی ہے۔ میرے آقا شیخ المشائخ سیدنا ابو الحسین احمد نوری سے بھی اجازت ہے۔ یہ شاگرد ہیں حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ایک واسطے سے وہاں پہنچتے ہیں۔ دوسرا ایک واسطہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی تک پہنچتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی، 14 صدیوں سے جو شریعت اور اہل سنت کا علم چلا آ رہا تھا، اس کی دو برانچ تھی، ایک بحرالعلوم کا مرکز فرنگ محل اور دوسرا ایک ولی اللہ مرکز دہلی۔ آپ دیکھیے وہ دو مرکز جس میں 14 صدیوں سے آنے والے قرآن و سنت کے اس مسلسل علم کی جو وراثت تھی، نام لینے والے ان دونوں مکتب کے ہزاروں برانچیں بن گئی، لیکن اصل مال جہاں پر محفوظ ہے وہ بریلی ہے، اور اس کو محفوظ کرنے والے امام محمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کے مصنفات کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ اعتماد ہے اہل سنت۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ بات کو میں ختم کرتے ہوئے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث پڑھ دوں۔ دیکھو رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی تو نہیں آیا، حضور سید عالم پر نبوت کے مرتبے اور زمانے ختم ہو گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی بلا تشبیہ اٹھائی اور درمیان کی انگلی وسطیٰ، اس طرح میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے قوت میں آرام فرمانے والے جناب رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو اس طرح جوڑ کے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے میرے صحابہ، میرے صحابہ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ کیا سمجھے میرے بھائیوں؟ یعنی حضور یہ فرما رہے میرے بعد قیامت تو آئے گی، لیکن میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بات سمجھنا آگئی؟ یعنی ختم نبوت کے عقیدے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کے ساتھ سمجھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تم سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ موضوع تھکنے کا نہیں، تازہ ہونے کا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور سید عالم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، توجہ ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ نبی نہ آنے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ سے فیضان لینے والے آیت کے نائبین اتنے طاقتور ہوں گے کہ انہوں نے نبوت کی گنجائش کو چھوڑا ہی نہیں۔ اس کی امت میں قادر جیلانی جیسی ہستی، جن کی امت میں غریب نواز جیسی ہستی، جن کی امت میں ابو بکر صدیق جیسا آفتاب، فاروق و عمر و عثمان جیسی ہستیاں ہوں، جن کی امت کے اندر حسن و حسین جیسے ہوں، جن کی امت کے اندر بدری احد حنین جیسے لوگ ہوں، اصحاب حنین جیسے ہوں، جن کی امت میں ابو حنیفہ جیسے لوگ، جن کی امت میں محمد بن ادریس امام شافعی جیسے لوگ، جن کی امت میں امام مالک جیسے لوگ، جن کی امت میں احمد بن حنبل جیسا علم کا ماہر ہو، مجھے بتاؤ جس امت میں ہر پیڑھی میں ہر ٹینور میں اتنے طاقتور اور فضل و کمال والے لوگ ہوں، تو اس امت کو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب کچھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، جب امت کے نائبین کو رسول اللہ نے ایسا چمکایا، نبوت کا تھا وہ آپ کے نائبین نے کر کے دکھایا، تو جب وہ خلا بنائی نہیں نبی کی ضرورت کا، تو نئے نبی کو آنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کئی وجہوں میں سے ایک وجہ میں عرض کرتا ہوں، اور کرنا میرے دوستوں بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے، وہ اسلام تو قیامت تک رہے گا،
اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ حضور تو مزار مقدسہ میں ہے، دین کی حفاظت کو کون کرے گا؟ تو جناب رسول اللہ نے اپنی حدیث میں فرمایا، توجہ سنو، ساری پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی. اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم سے وہ قریب ہے، اور جو ان کے مقتدا ہیں وہ جیسے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے جو لوگ ہیں، اولیاء صالحین ہیں، تابعین ہیں، خلفائے راشدین صحابہ ہیں، ان کی وجہ سے تو ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا تو جماعت صحابہ کی قبولیت بھی آ گئی، حب اہل بیت بھی آ گیا، ائمہ اربعہ کی بات بھی آ گئی، اولیاء کی بات بھی آ گئی. کوئی نہ سمجھے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیا بنایا. میں نے کہا تو سمجھنے کی کوشش کر، جب مقدمہ میرا ہے تو میں سمجھاؤں گا، جب تو سمجھے گا، جب دعویٰ میرا ہے تو میں سمجھاؤں گا کہ ہم اعلیٰ حضرت کو کیا حیثیت دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کرنے کا معنی یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لینے کا معنی یہ ہے کہ جو سارے صحابہ کی عزت کرنے والا ہو، جو سارے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، جو سارے اہل بیت و سادات سے محبت کرنے والا ہو، جو تمام اولیاء کو درجہ بدرجہ تسلیم کرنے والا ہو. تو اب ایک اعلیٰ حضرت کا نام لو تو ساری 14 صدیوں کا شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت مجدد ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو نئی بات نہیں نکالتا، جو نئی بات نکالے وہ تو محرف ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو پچھلی باتوں میں جو ملاوٹ کر دی کسی نے، اس ملاوٹ کو ہٹا کے صاف اور شفاف وہ اصل مان آگے بڑھاتا ہے. تو امام احمد رضا نے کوئی نیا مان نہیں دیا، وہ مجدد ہے. اب مجدد کہتے ہیں اس کو ہے جو اصل مان کو ہی صاف ستھرا کر کے آگے بڑھا دے. تو آپ کی عقلوں کے مطابق میں نے یہ بات بتا دی، لہٰذا یہ شک نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت سے یہ اعلیٰ حضرت کی اولاد کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا دیکھو پھر صحابہ کا نام لو تو اہل بیت کا نام، اہل بیت کا نام لو تو اولیاء کا نام، اولیاء کا نام لو تو فقہا کا نام. میں نے کہا ایک اعلیٰ حضرت کا نام لو، سارے نام بیچ میں آ جاتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. وہ خود کیا کہتے ہیں؟ کیسے آقاؤں کا، 4 یار، پنجتن پاک، قبل فتح، بعد فتح، تمام صحابہ، ائمہ اربعہ، تمام اغواص، قطب، خواجگان، تمام. پھر اوپر کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا. اعلیٰ حضرت اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اغواص، مجتہدین، اولیاء، جو آپ کے سارے مشائخ، آپ کے پیران نظام ہیں، ان کے بارے میں تمام. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اب کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. یعنی اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو پھر پوری 14 صدیوں کو سلام پہنچ گیا. توجہ ہے. تو امام احمد رضا کا نام لینا وہ اپنے وجود میں تنہا ہے، آپ میں سما دیا سکتا. امام احمد رضا کو فرد واحد کہو گے اور بھی آ رہے، لیکن تعریف میں جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بصورت منقبت کے امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اس سے مراد کوئی ایک بندہ نہیں ہے جس کی عمر 68 سال تھی، بلکہ وہ نام ٹائٹل اعلیٰ حضرت کا بتاتا ہے کہ نام احمد رضا کر لیا ہے لیکن مانا 14 صدیوں کو ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اب بات یہاں ختم. رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ سرکار فرماتے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. کمال بات. حدیث سن لو، تقریر ختم. سرکار فرماتے ہیں یحمل هذا العلم، حفاظت کریں گے میرے اس علم کی. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، میرے بعد آنے والے پاکیزہ لوگ، میری علماء، میرے نقش قدم پر چلنے والے، وہ میرے محبوبین اور امت کے بزرگ علماء میرے دین کی حفاظت کریں گے. دیکھو جو بڑے پیچھے گزر جائیں نا، بزرگ، جو بزرگ لوگ ہوں گزر جائیں، ان کو کہتے ہیں سلف.